الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے حساب درود و سلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء علیہم السلام اور حضور کی آل و اصحاب کے لیے، جلیل القدر علماء کرام، سادات اعظام، مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہیں. اللہ کریم یا واسع زندہ باد. صاحب عرس حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد اطہر القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم آپ کا فیضان ہمیشہ جاری اور ساری فرمائے. جتنے مہمان آپ کے عرس کی تقریب میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی نعمتوں سے نوازے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ رب العزت کو صرف رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا. ہم اس کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں، کیسے تلاش کر سکتے ہیں، اس کا قرب کیسے پا سکتے ہیں؟ تو جتنا ہم اس کے نیک بندوں کے قریب ہوں گے، اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. یہ آپ کو بہت لوگ بتائیں گے پیسہ اس طرح کمانا ہے، دولت اس طرح بنانی ہے، حویلیاں اور کیا نام جائیدادیں اس طرح انسان بنا سکتا ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ تم خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہو. دیکھو، اچھا دھوبی وہ ہوتا ہے جو صاف کپڑے کو صاف ستھرا کرے، مل مل کے دھوئے، اور یوں کہہ لیں کوئی داغ دھبا نہ رہنے دے. تو کچھ لوگ کپڑے دھوتے ہیں، اور یہ جو پاک لوگ ہیں یہ لوگوں کا دل دھوتے ہیں. ہم کیوں آتے ہیں اولیاء کاملین کے پاس اور ان ہستیوں کے پاس جن کے عرس ہوتے ہیں؟ ان کے پاس آ کے انسان اپنا دل ستھرا کرتا ہے، دل پاک ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کہ جلووں کا نزول کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کوئی بہت پیسے والے، بہت گاڑیاں اور محلات والے لوگ ہوں؟ جی نہیں، اللہ جل مجدہ الکریم کے جلووں کا نزول اس دل پر ہوتا ہے جو دل ستھرا اور پاک ہوتا ہے. اور آقا مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان کو پاک کر سکتے ہو، تم اپنی نظر کو پاک کر سکتے ہو، تم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو پاک کر سکتے ہو. آپ نے فرمایا تم وضو کرو کلی کے پانی سے، اللہ تمہاری زبان کے گناہ معاف فرما دے گا. آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ستھرا ہو جاؤں، میں صاف ہو جاؤں، میں پاک ہو جاؤں. سرکار دو عالم علیہ السلام سے بڑا استاد دنیا کی تاریخ میں نہ آیا ہے، نہ آ سکتا ہے.
آپ ساری انسانیت کے لیے استاد کامل بن کے تشریف لائے۔ دوستان ذویل احترام، یہ باتیں بہت ضروری باتیں ہیں۔ ہمیں حشر کے دن اپنے رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، تو ہمیں اپنے ظاہر باطن کو ستھرا رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، وہ تمہارے کپڑے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، جب کلی کریں گے تو زبان پاک ہو جائے گی۔ کیا ہوگا؟ زبان کو، زبان پاک ہو جائے گی۔ فرمایا تم چہرہ دھوو تو اس سے تمہارے چہرے پاک ہو جائیں گے، تمہاری نظر سے جو جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ وضو کے پانی کی برکت سے تمہاری آنکھوں کے سارے گناہ دور کر دے گا اور تمہاری آنکھیں پاک ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا جب تم ہاتھ دھوو گے تو تمہارے ہاتھوں کے گناہ دھل جائیں گے۔ سر کا مسح کرو گے، جتنے بال تر ہوں گے عرش والا اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پاؤں کے گناہ دھل جائیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام سے عرض کی گئی، حضور وہ خوش بخت آپ کی امت جنہوں نے آپ کی زیارت نہیں کی، حشر کے دن آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی مشکل سوال تم نے پوچھا ہے؟ فرمایا اگر ایک شخص کا گھوڑا اس طرح کا ہو کہ اس کے چاروں پاؤں سفید ہوں، چمک رہے ہوں، اور اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہو، وہ سواری 1000 سواریوں میں گھل مل جائے تو مالک کو پہچاننے میں کوئی دیر لگے گی؟ حضور کیوں دیر لگے گی؟ اس نشانی کی سواری ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا حشر کے دن میری امت جب آئے گی ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، میں 1000 امتوں میں پہچان جاؤں گا وہ میرا امتی آ رہا ہے۔ تو حضور والا یہ نشانی نصیب کیسے ہوگی ہمیں؟ اس کے لیے آج ہمیں وضو کرنا ہوگا، آج ہمیں اپنے چہرے کو صاف ستھرا اور پاک رکھنا ہوگا، آج ہمیں اپنی زبانوں کو ستھرا رکھنا ہوگا۔ گالی گلوچ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو گالی دوں گا تو میرا قد اونچا ہوگا اور میں اس کو ذلیل کروں گا۔ نانا، اس سے قد اونچا نہیں ہوگا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے طاقتور کون ہے؟ حضور جو گرا لے، غالب آ جائے، جو سینے پر چڑھ جائے۔ فرمایا نہیں، طاقتور وہ نہیں جو غالب آ جائے، طاقتور وہ ہے جو بدلہ لے سکتا ہو پھر بھی معاف کر دے، پھر بھی معاف کر دے۔ یہ باتیں ہمیں ان پاک لوگوں کے عرس میں آ کے، وہ بڑے پاک لوگ تھے، وہ بڑے فقیر لوگ تھے، انہوں نے اپنی ذات کا کبھی بدلہ نہیں لیا۔ اگر ان میں غصہ آیا ہے، ان میں طیش آیا ہے، انہوں نے کوئی بات خلاف شرع دیکھی تو یوں کہہ لیں کہ خون کھولنے لگا، وہ کبھی ذات کے بدلے لینے والے لوگ نہیں تھے۔ ہم اس لیے ان پاک لوگوں کے عرس پر آتے ہیں، یہاں ہمیں دل کو ستھرا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی شاہ صاحب کی گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے کہ دو بندے صرف خدا کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں گے، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، دنیا میں وہ ایک دوسرے کو مل بھی نہیں سکے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکے، لیکن محبت برقرار رہی۔ حشر کے دن رب فرمائے گا تم دونوں آپس میں میرے لیے محبت کرتے رہے ہو، آج تمہاری ملاقات میرے عرش کے نیچے ہوگی۔ تو اس میں بود مکانی ہو یا بود زمانی ہو، اللہ اللہ ہم خوشبخت لوگ ہیں، اللہ اکبر، ہم نے صدیق اکبر کی زیارت نہیں کی مگر ہم ان سے پیار ضرور کرتے ہیں، ہم نے فاروق اعظم کی زیارت نہیں کی مگر پیار ضرور کرتے ہیں، عثمان غنی کی زیارت نہیں کی محبت ضرور کرتے ہیں، شہنشاہ ولایت مولا علی کی زیارت نہیں کی مگر احترام ضرور کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو پھر ہمیں تسلی رکھنی چاہیے انشاءاللہ حضور کے یاروں سے ملاقات ہوگی اللہ کے عرش کے نیچے، مزہ آ جائے گا زیارت کا اور ملاقات کا۔ اور یہ وہ پاک لوگ ہیں، ان کی دوستی وہاں کام آئے گی جہاں باپ اولاد کو چھوڑ دے گا، اولاد ماں باپ سے بیزاری کا اظہار کرے گی۔ عرش والے نے فرمایا الاخلاء
یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہری سنگتیں اور گہری دوستیاں حشر کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی۔ آج تمہیں کی لوگ محبت کرتے ہیں اور قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہوتا ہے اس طرح، یہ سب تما اور دنیا داری کے لیے انسان کہتے ہیں، لیکن حشر کے دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ حشر کے دن وہی دوست ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو ولی ہیں، جو اللہ رب العزت سے پیار کرنے والے ہیں۔ وہ حشر کے دن جو آج پیار کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ حشر کے دن بھی پیار کریں گے۔ یہ جو سلسلے ہیں، قادری سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ ہے، سہروردی ہے، چشتی سلسلہ ہے، ہم کیوں ان لوگوں کے ساتھ، ان پاک لوگوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز یہ وہ صاحب نظر لوگ ہیں، آج ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں، حشر کے دن یہ ہمیں اپنے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ رکھیں گے۔ میں اس عرس مقدس کی تقریب کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں اور مجھے اپنے وہ بزرگ مہربان یاد آتے ہیں، حضرت پیر اطہر القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ ہمارا سفر بھی، حضر بھی، نشست و برخاست بھی، اٹھنا بیٹھنا بھی۔ میں نے اللہ رب العزت کے اس فقیر بندے کو بالکل طمع، ریا، لالچ سے پاک دیکھا۔ کبھی کسی کی عزت اس لیے نہیں کہ وہ میری خدمت کرے گا، جس کی عزت کی ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی نسبت سے کی ہے، اور جس سے منہ پھیرا ہے وہ بھی خدا اور مصطفیٰ کریم کے دین کے لیے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کے دین سے وفا نہ کرے تو پھر ایسے سے کسی محبت کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ پھر ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اس سے۔ ان پاک لوگوں کے پاس ہم بیٹھیں، ان پاک لوگوں کی گفتگو سنیں، ہمارا دل ستھرا ہوگا، ہمارا عقیدہ پاک۔ ابھی مولانا عبداللہ ثاقب صاحب بھی بتا رہے تھے نا کہ عقیدے پر کوئی کسی سے سمجھوتا نہیں ہوگا، اور عقیدے پر ہی یوں کہہ لیں ہماری نجات ہے، دار و مدار ہے۔ میں دعاگو ہوں حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد معاذ المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے اپنے والد گرامی کے اس مشن کو محبت کے ساتھ، الفت اور عقیدت کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے، علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ۔ ان کا جو ایک خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تعلق ہے، اللہ جل مجدہ الکریم اس تعلق میں اور وسعت فرمائے اور برکتیں فرمائے، اور حضرت قبلہ صوفی صاحب کی اولاد میں نسلوں تک ان کے مشن کے وارث پیدا فرمائے۔ اور آپ دیکھیں نا یہ اتنے قیمتی بزرگ علماء تشریف فرما ہیں، ایک ایک بزرگ یوں کہہ لیں اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت مرتبے سے نوازا ہے، وقت لینا پڑتا ہے کچھ مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے، اور اگر یہ بزرگ عقیدت کے ساتھ یہاں آئیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توجہ آج بھی اپنے مہمانوں کے شامل حال ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم صاحب عرس کے فیضان میں وسعتیں، برکتیں نصیب فرمائے۔ جس شوق عقیدت کے ساتھ آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کی آپ کو بے حساب برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، سبحان